پروردگار کیا میری ذریت سے امام بنائے گا؟ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ ینال اہل الظالمین، یہ عہدہ ظالمین کو نہیں ملے گا، یہ عہدہ ظالمین کو نہیں ملے گا۔ یعنی امامت ملی کم جب آزمائش ہوئی، جب امتحان ہوا۔ یعنی امامت وہ عہدہ ہے کہ جب امتحان لیا جاتا ہے تب ملتا ہے، اور وہ امتحان میں جب کامل اتر جاتا ہے تب وہ عہدہ اللہ سپورٹ کرتا ہے۔ یہ اس کی صفت ہے، اللہ امتحان دیا جناب ابراہیم نے، پورا دیا۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم نے فرمایا کیا میری ذریت سے امام بنائے گا؟ تو حضرت اللہ نے فرمایا لا ینال اہل الظالمین، یہ میرا عہدہ ظالمین سے نہیں ملے گا۔ عزیزان گرامی، بات یہ نہیں ہے، ہمارا تو الحمدللہ عقیدہ یہ ہے کہ ہم تو تمام انبیاء کو صاحب حضرت برا مانتے ہیں اور معصوم مانتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں فیصلہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اور ہاں یہ ضرور ہے کہ آج کل کے جو دوسرے افراد ہیں وہ نبوت کے اوپر تہمت لگاتے ہیں۔ علامہ ابن اللہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کا مانے ہوئے عالم ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ایسے بھی مسلمان ہیں جن کا عقیدہ معاذ اللہ یہ ہے کہ نبی جو ہے کبھی مشرک رہا ہو اور بعد میں اس نے توبہ کر لی ہو اور اللہ نے اسے عہدہ نبوت میں سربراہ کروایا ہو۔ ماشاء اللہ، ہم لوگ تو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم تو 12 اماموں کے ماننے والے ہیں، ہم تو ائمہ تعین علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہمیں تو یہ فخر ہے کہ ہم یہ کہنے کے لیے تیار ہیں کہ اللہ عادل ہے، اللہ عادل ہے۔ اگر ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہم کرتے نہیں کہتے ہیں کہ جو اچھا کرتا ہے وہ بھی اللہ کرتا ہے، جو برا کرتا ہے وہ بھی اللہ کرتا ہے۔ یعنی بندہ مجبور ہے، بندہ مجبور نہیں ہے، بلکہ جو کرتا ہے وہ اپنے ارادے سے کرتا ہے، جو کرتا ہے وہ اپنے ارادے سے کرتا ہے۔ حضور والا اگر نماز نہیں پڑھی تو یہ کہہ دیجیے کہ اللہ نے نہیں پڑھوائی، کیسے کہہ دے گا کہ نماز اللہ نے نہیں پڑھوائی؟ اگر روزہ نہ رکھتے کہتے اللہ نے نہیں رکھوایا۔ اگر میں جھوٹ بول دوں تو میں کہہ دوں کہ اللہ نے بلوایا۔ اگر میں غیبت کر دوں تو میں یہ کہہ دوں کہ اللہ نے غیبت کروائی۔ کیا کوئی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ برا کام کیا ہے تو میں نے کیا ہے؟ یعنی برا کام کیا ہے تو میں نے اللہ نے کروایا ہے اور اچھا کروایا ہے تو بھی اللہ نے کروایا ہے۔ آج یہ ہماری توفیق ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں امامیہ کہ اللہ اگر ہم اچھا کام کر رہے ہیں تو اس میں اللہ کی مدد ہے، اس میں اللہ کی توفیق ہے، اور اگر برا کام کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا دخل ہے۔ یہ کیسے کہہ دیا جائے کہ جو کچھ کرواتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، بندہ مجبور ہے؟ اور یہ اشارہ کی بات کر دوں کہ یہ افعال جو شروع ہوئے وہ کب سے شروع ہوئے؟ اشارہ کر رہا ہوں عزیزان گرامی، یہ سب باتیں کب سے شروع ہوئی؟ شہادت امام حسین علیہ السلام کی بات۔ اگر امام حسین السلام کی شہادت نہ ہوتی جبھی سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ برا کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کرتا ہے، اچھا کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کرتا ہے۔ ہر امتحان یہ کہہ دیا جائے کہ نبی مشرک ہونے کے بعد توبہ کر لے تو وہ نبی ہو جائے گا، مگر آپ کو اس بات کی طرف آ رہا ہوں عزیزان گرامی، برادران ایمانی، کہ شاید میں اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے ابراہیم کا امتحان چند کلمات کے ذریعے سے لیا، عزیزوں وہ کون سے کلمات تھے؟ پہلے تو میں یہ بیان کروں کہ وہ کون سے کلمات تھے جن کا امتحان اللہ نے حضرت ابراہیم کا امتحان کن کلمات کے ذریعے لیا، یہ مجھے پتا چلنا چاہیے، یہ ہم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا بچہ آیا تھا جس کا امتحان لیا اللہ نے۔ کوئی ایسا بات پڑتا ہے اور ہم ذرا معلوم کریں کہ علماء اسلام نے کیا لکھا ہے، تو کوئی ایسا امتحان تو نہیں لیا گیا تھا کوئی خاص، بلکہ یہ خاص امتحان لیا گیا تھا کہ اللہ نے ائمہ معصومین اور فجر پاک کے اسماء کو ان کے سامنے رکھا، ان کے اسماء کو ائمہ تعین علیہ السلام کے اسماء کو حضرت ابراہیم کے سامنے رکھا، اور جب انہوں نے سمجھا دیا کہ ان کا مقام و منزلت کیا ہے اور رتبہ کیا ہے، تو اللہ نے کہا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام
بنانے والا ہوں واحد عظمت ائمہ معصومین علیہ السلام نبی کا بھی جب امتحان لیا ہے تو ائمہ معصومین علیہ السلام کے فتوا کے امتحان کے بعد اللہ نے امتحان لیا ہے. یہیں سے سمجھ لے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا مرتبہ کیا کہتے ہیں. کون سے کلمات سے جن کا اللہ نے امتحان لیا بات کے اسماء ہے جن کے ذریعے سے اللہ نے امتحان لیا فاتمہن. تو یہ بندے پھر کیا بات کی؟ اس کے معنی یہ ہے کہ جو عظیم چیز ہے امتحان وہ آل محمد کی معرفت اور ان کے اسماء کا امتحان لیا گیا. اور جب وہ امتحان میں پورے اتر گئے تو اللہ نے کہا فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. یہ بھی آپ نے سنا, یہ بھی آیا کیا, یہ بھی ہوا کہ کہا یہ امامت کہاں ملے گی, کیا میری ضروریت میں آتی رہے گی؟ اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین, یہ وعدہ ظالموں سے نہیں مل سکتا. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں نے ابھی آپ کے سامنے بھی عرض کر دیا تمہید کے طور پر کہ ہمارے ہاں تو نبی وہ ہوتا ہے چھوٹے سے چھوٹا نبی جو ہوتا ہے میلاد گرامی, چھوٹے چھوٹا نبی کے ہمارے ہاں اگر ہوتا ہے تو اس کے ہاں یہ ہے ہم امامیہ کا کہ وہ دنیا میں بھولے سے بھی کوئی کر کے والا مخلوق کام نہیں کرتا. اس میں ہاں ہم نبی کہتے ہیں. ہمارے علماء نے بھی ناجائز کام مخلوق کام نہیں کیا کیا ہوگا. لیکن ہمارے یہاں فرق کیا ہے؟ ہمارے یہاں فرق یہ ہے کہ عالم کر سکتا ہے مخلوق کام بھولے سے کر سکتا ہے, مگر نبی وہ ہوتا ہے جو نہ بھولے سے کر سکتا ہے نہ عمل کر سکتا ہے. اس لیے کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو تبلیغ کا جو رابطہ ہے اور مقصد تبلیغ وہ فوت ہو جائے گا. میں ادھر لاتا ہوں آپ کو, یعنی نبی کسے کہتے ہیں؟ جس سے معصیت نہ ہو, چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو. بات ختم ہو گئی, بات صاف ہو گئی. لیکن اللہ نے فرمایا, کس نے فرمایا؟ جناب آدم سے فرمایا, جناب حوا سے فرمایا لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. دیکھو اس درخت کے قریب مت جانا مگر ورنہ ظالمین میں قرار پاؤ گے. یعنی اس کے معنی یہ ہے لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين, تم دونوں کے دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا. لیکن اعوذ باللہ معاذ اللہ پاک رمضان میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں, مگر آج کل کا جو منافق ہے جس نے دریا محمد کو چھوڑ دیا وہ جو چاہتا ہے کہہ دیتا ہے فَعَصَىٰ آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَىٰ, نافرمانی کی آدم نے اپنے پروردگار کی, کیا ہوئے؟ گمراہ ہو گئے. گمراہ ہو گئے کیا معنی؟ یعنی نافرمانی کی اپنے پروردگار کی, گمراہ ہو گئے. تو ظاہراً مجموعاً ترجمہ تو یہی کیا جائے گا کہ فَعَصَىٰ اختیار ہے نافرمانی. کس نے نافرمانی کی؟ آدم نے. کس کی نافرمانی؟ اپنے پروردگار کی. پھر کیا ہوا؟ نعوذ باللہ گمراہ ہو گئے. یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ یہ جو گناہ ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے کس مقام پر ہوا؟ دنیا میں نہیں ہوا. وہ گناہ جو ہوا وہ جنت میں ہوا, لیکن گناہ نظر آیا. یعنی غلطی معصوم کی, پیغمبر کی نظر آئی. اس بات کو رکھتے ہوئے اللہ نے کہا کہ امامت کوئی معمولی عہدہ نہیں ہے, یہ بہت بلند عہدہ ہے. یہ وہ عہدہ ہے کہ نبیوں سے اللہ کے نبی غلطی ہوئی ہے گرامی ایسا نہیں ہے. اللہ نے کہا مت جانا, یہ دنیا کی بات ہے, کہیں اور نہ جائیے. یہ دنیا مچھلی کے پیٹ میں کیسے چلے گئے؟ اللہ کی نافرمانی کی تھی, مچھلی کے پیٹ میں گئے, کہا جنت میں گئے تھے. یہ دنیا کی بات ہے. جو چیز نافرمانی کی اور اس کے بعد قرآن کی آیت آواز دے رہی ہے فلولا انہ کان من المسبحین, اگر وہ اللہ کی تسبیح نہ کر رہے ہوتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے. یعنی یہ پیغمبر نے معمولی سی غلطی کی ہے اور اللہ نے وہ اس کی سزا
سزا یہ رکھی کہ وہ مچھلی نے ان کو نگل دیا اور 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے. اب کون سی آیت پڑھتے رہے؟ وَالظَّنُّونَ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ ظالمین میں ظاہری حالات کو دیکھتے ہوئے ظالمین میں دنیاوی اعتبار ہے. ہم تو اس پر مانتے ہیں, ہم تو ہر نبی کے لیے اس پر مانتے ہیں کہ وہ معصوم ہونا چاہیے, وہ معصوم ہوتا ہے, لیکن اتنی سی غلطی بھی ہوئی. کس سے ہوئی؟ نبی سے. حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی. عزیزان گرامی, امامت وہ ہوتا ہے جو اللہ یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ یہ معمولی سی غلطی بھی کسی نبی سے نہیں ہونی چاہیے. عہدہ امامت اتنا بلند ہے کہ اس معمولی سی غلطی سے بھی اسے پاک ہونا چاہیے. ضرور پڑھے اللہ نے حضرت ابراہیم کو امام بنایا. ابھی امام ہے کون؟ حضرت ابراہیم. عزیزان گرامی, ہمارے ائمہ بھی امام ہیں, ائمہ طاہرین علیہ السلام بھی امام ہیں, جناب ابراہیم بھی امام ہیں. سوال پیدا ہوا کہ یا رسول اللہ, حضرت ابراہیم بھی امام ہیں, حضرت ابراہیم بھی امام ہیں, آپ کے علی بن ابی طالب بھی امام ہیں, آپ کے حسن بھی امام ہیں, آپ کے اور بھی امام ہیں. تو سرکار نے کیا فرمایا کہ ابراہیم اپنے زمانے کے لوگوں کے امام ہیں اور علی جو ہے آدم کے بھی امام, نوح کے بھی امام, ابراہیم کے بھی امام, موسیٰ کے بھی امام, 1,23,999 پیغمبروں کے امام ہیں. علی کا اور ابراہیم کا یہ فرق ہے. ضرور پڑھے محمد والے. وہ تمام انبیاء کے پیغمبروں کے امام کہتے بھی تھے. حضور والا یہ امامت بہت غیر معمولی ہوتا ہے. یوم نقول اللہ مناسب میں امام قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. کس کے ساتھ بلایا جا رہا ہے؟ امام کے ساتھ. نبیوں کے ساتھ بلایا جا رہا ہے. اللہ نے یہ کہہ دیا ہوگا کہ ہم رسول کے ساتھ بلائیں گے, یہ بھی تو کہہ دیا ہوگا کہ ہم رسول کے ساتھ بلائیں گے, مگر یہاں رسول کے ساتھ نہیں بلایا جا رہا, بلکہ یوم نقول اللہ مناسب بے امام, قیامت کے دن ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو کس کے ساتھ جائے گا؟ امام کے ساتھ جائے گا یا نبی کے ساتھ جائے گا؟ جائے گا امام کے ساتھ. قیامت میں ہر مومن جو ہے وہ امام کے ساتھ جائے گا. جس نے ائمہ معصومین علیہ السلام کو امام مانا ہوگا تو وہ جائے گا, جس نے انہیں امام نہیں مانا ہوگا وہ نہیں جائے گا. اس لیے اسے دروازے پر روک دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے امام نہیں مانا. وقفوہم انہم مسئولون, ان کو روک دو, ان سے سوال کیا جائے گا. جنت کے دروازے پر جاتے جاتے بھی واپس پلٹ آنا یہ بدنصیبی نہیں ہے, تو کیا خوش نصیبی ہے. ضرور پڑھے محمد علیہ ایسا خوش نصیبی کہا جائے گا کہ جاتے جاتے وہ روک دیا گیا جنت کے دروازے پر. اور حضور والا کسی چیز میں اختلاف نہیں, کہیں اور نہ جائیے سوال پڑھ لیں. اما یتساءلون عن النبأ العظیم, آپ سے سوال کریں گے گائے کے بارے میں. نبأ عظیم الذین هم متعدد جگہ آیت آئی ہے, میں تو صرف تیسرے پاری کی آیت پڑھ رہا ہوں. اما یتساءلون عن النبأ العظیم, یہ نبأ عظیم کے بارے میں آپ سے سادہ اور مخالف سے ایک دوسرے میں سوال و جواب ہوگا. یہ نبأ عظیم کیا ہے؟ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذین هم فیہ مختلفون, یعنی یہی وہ چیز ہے کہ جس میں اختلاف ہوگا. نہ عدالت میں اختلاف ہوگا, نہ رسالت میں اختلاف ہوگا, نہ قیامت میں اختلاف ہوگا, نہ نماز میں اختلاف ہوگا, نہ روزے میں اختلاف ہوگا. مسلمان کسی بات میں اختلاف نہیں کرے گا, جنت کو بھی مانے گا,
رسالت کو بھی مانے گا، ہر چیز کو مانے گا، مگر ایک چیز کو نہیں مانے گا. وہ کون سی ہے؟ وہ امامت ہے. وہ امامت ایسی چیز ہے کہ اس کے حل سے نہیں اترے گی. لہذا اللہ نے پہلے ہی فرما دیا کہ یہی ایک عہدہ ہے کہ جس میں اختلاف کرے گا مسلمان ضرور بڑے محمد علیہ کوئی اور بات ہے جس میں اختلاف ہے؟ کیا یہ سامنے ہے؟ سامنے نہیں ہے؟ تو سامنے ارے بھیا جب سب کو مان لیا تھا تو اس کو بھی مان لیا ہوتا. یہ ایک ہی چیز کون سی بھول گئی؟ یہ کون سی ایسی بات ہے جو آپ کے حل سے نہیں اتری؟ مگر اللہ نے فرمایا ادھر دیکھیے بہت سی باتیں ایسی ہیں. میرے والد صاحب اللہ میں نے کبھی کہا، میں نے کہا دو چار آیتیں میں کلیئر بنا دیتا. باقاعدہ 12 اماموں کے سامنے رکھتے میں نے کبھی ابا کی بات کہی، میں نے کہا بلا وجہ یہ اور بات کرتا ہوں تو یہ کلیئر ہو جاتا. تو 12 اماموں کے نام بھی جہاں 66 ہے تو وہاں یہ بھی کر دیا جاتا ہے. کم سے کم بات واضح ہو جاتی. آپ قرآن سے ثابت کرو پہلے امام کون سے، دوسرے کون سے، تیسرے کون سے، یہ تمام پریشانیاں جو ہے مدعا سامنے آتی. لہذا ایک دو آیتیں ایسی بھی بنا دی جاتی. تو عباس والد صاحب نے کہا کہ اگر ائمہ کا نام صاف صاف آ گیا ہوتا تو یہ مسلمان بھی نہ لگ رہے ہوتے. ضرور پڑھے محمد علیہ لہذا اب ہے کیا رہ گئے ہوتے. ضرور پڑھے محمد علیہ یہ ایسے متقین کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ نے امامت کو غیب کے دائرے میں چھپا لیا. جس کا دل و دماغ پاک ہوگا وہ تسلیم کر لے گا، جو دیکھے گا تو بھی نہیں مانے گا. ضرور پڑھے محمد علیہ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ بس من کو تو مولا بہادا علی مولا بتا دیجیے. 1,24,000 کے مجمع میں معمولی لوگ نہیں تھے. 60,000 کا رقم روایت 90,000 1,24,000 تو 1,24,000 سے انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا. ابو الحسن علی تنوی کیا کہتے ہیں؟ اتنے بڑے عالم. ارے بات واضح بھی ہوتی ہے، مصیبت سکم طریقی ہے. یہ بات واضح بھی ہوتی ہے، اس کے بعد بھی جو ہے وہ یزید والی اور فرعون والی تعبیر ہونے لگتی ہے کہ کچھ لوگوں کو کچھ کتنے ہوتے ہیں 1,24,000 کچھ ہے پورا کا پورا مجموعہ. کچھ لوگوں کو حضرت علی کرم اللہ رضی اللہ عنہ سے اختلاف تھا، اس لیے رسول نے اتنا بڑا مجمع اکٹھا کیا تھا. بیچارے اگر بات ہوتی تو مدینے میں جمع کر دیا ہوتا مجمع کو. لیکن رسول نے ایسا موقع کاہے کو تلاش کیا، ایسا موقع کاہے کو تلاش کیا؟ اس لیے کہ حج کرنے والے جو ہیں وہ مدینے سے نہیں جا رہے بلکہ اور تمام اطراف سے آ رہے ہیں. صرف ہندوستان سے حج کرنے والے نہیں جا رہے، صرف پاکستان سے حج کرنے والے نہیں جا رہے، یمن سے بھی آ رہے ہیں، انڈونیشیا سے بھی آ رہے ہیں، نوان کتنے ملکوں سے آ رہے ہیں. یہ اس زمانے میں اگر آبادی کم نہیں ہوگی تو 1,24,000 کا مجمع سب کو حج کرنے کے لیے نہیں چلے جاتے. ابھی ہندوستان سے علی گڑھ سے بھی گئے تو 10 آدمی گئے، یا علی گڑھ سے گئے تو 3 آدمی گئے، یا پوری دنیا حج کرنے کے لیے چلی جاتی ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے جو انتظام کروایا، من کنتو مولا بہادا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. ارشاد پہلے فرمایا الم تو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں میں تمہارے مقابلے میں زیادہ حق نہیں رکھتا؟ تو سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ حق رکھتے ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ علامہ یہ بہت بڑے عالم ہیں، ضرور پڑھے محمد علیہ بہت بڑے عالم ہیں. انہوں نے یہ لکھا کہ جو معنی مولا کے رسول اللہ کے لیے ہے وہی معنی امیر المومنین علی بن ابی طالب کے لیے. یعنی جو مسئلہ جو مفہوم
جناب رسول خدا کے لیے ہے، اس لیے کہ کو اولاد میں تم نے کیا میں تمہارے نفسوں میں تمہارے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ تو سب نے کہا ہاں آپ حق رکھتے ہیں۔ ایسا چلیے مان لیجیے کچھ بھی نہ صحیح، آپ کا یہ کہنا جناب علی ندوی صاحب کا، آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ صاحب وہ محبت میرا انصاری تو کم سے کم محبت ہی کر لیتے۔ بھائی مولا کو بنایا من کو مولا بہادر علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے لیے علی مولا ہے۔ وہ مولا کے معنی کیا نہیں ہے؟ بنگال کی سبزی کھجور کے ہوتے ہیں۔ اللہ وہ مولا الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا مولا ہے جو ایمان لائے، درود پڑھے محمد علیہ وسلم۔ مومنین بھی مولا ہے تو مولا کے معنی کے چھوٹے موٹے تو ہے نہیں، لیکن کہہ دیا جائے کہ وہ چھوٹے موٹے معنی محبت کے معنی ہے کہ تھوڑا چھوٹا موٹا اختلاف ہو گیا تھا کچھ لوگوں کو، لہٰذا اس لیے انہوں نے اتنا بڑا انتظام کیا تھا۔ اور جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے قرآن منگایا اور قرآن کے لیے کہا کہ مجھے ہوا دے دو۔ میں نے کہا یہ قرآن کی لکھنؤ کے مومنین کہنے پہ قرآن کی تو ہوا کھائی انہوں نے، اگر آل محمد کی ولایت اور محبت کی بھی ہوا کھائی ہوتی تو جنت میں کہاں پہنچ گئے ہوتے۔ یہ قرآن کی ہوا، رسول نے تو فرمایا دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، دوسرے اہل چھوڑے جا رہا ہوں۔ قرآن کو منگانے کے بعد ہوا تو کھا رہے ہو، مگر آل محمد کی ولایت اور محبت کی اگر ہوا کھائی ہوتی تو جنت میں ٹھنڈی ہوا کھاتے ہوئے پہنچ گئے ہوتے۔ بے قراری ہو رہی ہے اور رسول کی بات کو یاد نہیں ہے تو عزیزان گرامی، امامت کا عہدہ بہت عظیم عہدہ، بہت بلند عہدہ، یہ وہ عہدہ ہے جو قیامت تک باقی ہے۔ امامت بہت بڑی، سرکار مولا اعظم تاجدار نبوت رحمت للعالمین سید المرسلین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوئی ہے۔ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا کافرہ، جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ کفر کی موت کی بات ہے۔ لیکن ہمارے یہاں حدیث نہیں ہے، تشریح میں لا کے دے رہا ہوں، اپنے مطلب پہ آ رہا ہوں۔ من ماتا ولم یعرف امام زمانے کی ماتا میں مصیبت یہ ہے کہ حدیث سامنے آتی ہے تو اس کا مطلب جو ہے اس کے اوپر جو ہے دوسری طرح سے بحث کی جاتی ہے، کیونکہ شیطان گور لگواتا ہے، شیطان گور لگواتا ہے کہ صاحب ابھی امام ہے نہیں، امام ہے نہیں، پیدا ہوں گے۔ یہی ہے من انکرا خروج المہدی فقد انکرا ما انزل علی محمد، صحیح مسلم جلد نمبر 3 صفحہ 355، صحیح مسلم کے صحیح بخاری کی بات دوسری کتاب صحیح مسلم ہے۔ من انکرا خروج المہدی فقد انکرا ما انزل علی محمد، جس نے مہدی کے خروج سے انکار کر دیا اس نے ان تمام چیزوں سے انکار کر دیا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عالم علامہ جلال الدین سیوطی بات پڑھ چکا ہوں، مگر حضور والا اچھی بات ہے کہ دوبارہ ریپیٹ ہو جائے۔ انہوں نے اتنے بڑے عالم ہونے کے بعد ہم تو بہت کم جانتے ہیں، وہ تو اتنے بڑے عالم ہیں کہ موجے مارتا ہوا عربی عرب کا سمندر ہے، نحو کا 1000 اشعار علم نحو میں عربی میں کہیں 1000 اشعار، تمام مسائل میں نحوی کو انہوں نے بند کر دیا ہے۔ علم نحو کی آخری بات کہنے جا رہا ہوں، اتنے بڑے عالم ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی میں تو تعلیم ہوں، میرے سامنے بات کرتی تو میں بتاتا کہ ایسی علم سے کیا فائدہ جو بالکل دماغ دوبارہ جو ہے وہ کہیں اور چلا گیا۔ یہ پیدا ہوں گے، پیدا ہوئے نہیں، جہاں جہاں اللہ نے تشریف فرمایا
سن لیں اتنے بڑے علماء یہ تعریف ہو رہی ہے پیدا ہوئے نہیں ہیں پیدا ہوں گے حضور نے کیا فرمایا کہ جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام ہونا پہنا ہے جب تک زمانہ رہے گا امام رہے گا جب زمانہ دو امام بعد زمانہ ہے دو امام رہے گا جب تک زمانہ رہے گا جب تک امام رہے گا کوئی لاکھی تھوڑی سی عادت کو میں استعمال کی ہوتی عربی کے جاننے والے کوئی زیادہ گہرائی گئے جانے کی ضرورت نہیں تھی زمانہ ہے یا نہیں ہے امام زمانہ نہیں جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے موت جو زمانہ کب سے چل رہا ہے اور ایک اور حدیث پڑھوں میں آخر میں ما بعث اللہ نبی الا بولایت آل محمد چاہے امام نہ رہا ہو لیکن مرسل اعظم نے فرمایا کہ ما بعث اللہ نبی الا بولایت آل محمد الا بامامت آل محمد اللہ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر آل محمد کی ولایت اور امامت کے ساتھ بھیجا تمام انبیاء سے ائمہ معصومین رحمۃ اللہ کا اقرار کروایا آدم سے کروایا نوح سے کروایا ابراہیم سے کروایا موسیٰ سے کروایا عیسیٰ سے کروایا 1,24,000 پیغمبروں سے کروایا جتنے کے جتنے نبی تھے سب کیا کہ کوئی کم نہیں نکلا جھوٹ پڑے محمد علیہ بالکل ایسے ہے جیسے حسین بالکل ایسے ہے جیسے ماں بعث اللہ نبی الا بامامت نقرہ جب سیاق الہی میں واقع ہوتا ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے یعنی آدم سے لے کر اللہ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر ائمہ معصومین اسلام کی ولایت اور امامت کا اقرار پہلے کیا ارے تم مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد جو اہل بیت کو چھوڑے دے رہے ہو ضرور پڑھے محمد علیہ بہت بڑا ہوگا اور جنت اسی پہ ملے گی اگر یہ کمی رہ گئی تو نہیں ملے گی اصل مرکزیت اسی کو حاصل ہے اور آج کل دنیا یہی ہم یقین نہ چاہتے دنیا مخالف ہے ہماری وہ اسی وجہ سے رہی ہے کوئی اور بات نہیں ہماری کوئی اور غلطی نہیں رکھتے ہیں ہم جو اس پر آل نبی سے دل میں اس واسطے ہے دشمن سارا جہاں ہوا ایسی علامہ اقبال آپ نے شعر کہا کہ مجھے ایک دم فوری طور پر دماغ میں آ گیا شاعر ہمارے بہت دیر تعداد کا ذکر کریں گے فوراً دماغ میں آ گیا کہ ہم رکھتے ہیں ہم جو اس پر آل نبی سے دل میں اس واسطے ہے دشمن سارا جہاں ہوا کوئی اور بات غلطی نہیں ہے ہماری صرف یہ ہے کہ اہل بیت کو چھوڑ دیں گے ہم بھی چین سے بیٹھیں گے سکون سے بیٹھیں گے مگر ہم نے اب یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم چاہے چین سے نہ بیٹھیں سکون سے نہ بیٹھیں مگر آل محمد کا دامن ہاتھ سے چھوڑنے والے لٹ جائے سب کچھ ہو جائے مگر اسی کا امتحان دنیا میں دیا جاتا ہے یہی اصلی چیز ہے میں نے ابھی سے پہلے آپ کی خدمت میں چند رباعیاں پڑھی امام مظلوم کربلا کی جانب والے سب شہیدوں کے مسائل آپ سمجھے رہے مگر چند جملے بیوی زینب سلام اللہ علیہا کے بارے بہت مسائل سنے سب چیز سنے مگر یہ وہ مظلومہ ہے زلال کہ جن کی عالم اسلام میں مثال نہیں جس کے بازوں میں رسم بازی بے مقنع و شادر صبح و شام کے بازاروں میں رسم کم سنی کا زمانہ ہے بچپنا ہے ابھی چھوٹی ہے
मौलाए कायनात गरीब नबी लानों पे सर रखा हुआ है, बेटी का बोसा दे रहे हैं, बालों को चूमना शुरू कर दिया, बालों का बोसा देना शुरू कर दिया। मैंने अर्ज किया बाबा क्या बात है कि आप मेरे बालों का बोसा दे रहे हैं? बेकरार हो गए मौलाए कायनात। फरमाते हैं आंखों से आंसू जारी हो गए कि बेटी को दौर आएगा, बड़ा सख्त इम्तिहान हो, तुम्हारे बालों में रस्म बांधेंगे, कपड़ा उचाल को शाम के बाजारों में रस्म बस्ता शहर पर शहर फिराया जाएगा। अरे मैं दिल में ये ख्याल किया करती थी, मेरे दिल में ये ख्याल था अगर जिसके पास अब्बास चले जैसा भाई हो, अरे कितने दम है कि जो के बालों में शाम के बाजारों में शहर पर ये वो मजलूमात ज़ैनब है जिन्होंने जिन्हें मसाइब झेले हैं। अल्लाह अजीजों सबके मसाइब तो खत्म हो गए, मगर असीला ने करबला का सिलसिला वो है कि जो मुसलसल एक जगह से दूसरी जगह जारी रहा है, एक जगह से दूसरी जगह बड़ी बड़ी मसाइब झेले हैं। जहाँ जहाँ सामने उतरते थे तारीख के मकान बताते हैं कि शिया खुद बहुत उतरते थे, जगह का छिड़काव करते थे, खाना निकालते थे, खुद खाते थे, मगर ऐसे बैठ के छोटे बच्चे रहते थे, न उन्हें खाना मिलता था, न उन्हें पानी मिलता था, न उन्हें गजा मिलती थी। अल्लाह इसी तरह से मुल्ला नज़रुद्दीन वो तहरीर फरमाते हैं कि 8 शहरों से अहले हरम को बुलाया गया। होता था, छिड़काव होता था, सबको इतना दी जाती थी। हम अहले बैत को लेकर के आए हैं, अली और फातिमा की बेटियों को लेकर आए, अली और फातिमा के खानदान की बहुओं को लेकर के आए। आओ आओ तमाशा देखो। अली दो वो वक्त आया कि शाम में जनाबे ज़ैनब दरबार में खैर खाने में है, खाना आ रहा है, खाना आता था। अल्लाह यहीं से महसूस करने कि कितनी बेबसी है जनाबे ज़ैनब की अरबाब अदा, कितनी बेबसी है। जब खाना आया करता था तो एक दिन ये बीवी ज़ैनब को मौला इमाम सज्जाद देख रहे हैं कि शहजादी बैठ करके नमाज पढ़ रही है। इमाम सज्जाद ने पहले आप किया नबी अम्मा आपको खड़े होकर नमाज पढ़ा करते आज भी आज बैठ करके नमाज पढ़ रही है। अरे यकीन के नमाज भूखी रह जाती मगर मैं छोटे छोटे बच्चों को बच्ची के भी थोड़े से बताए पड़ते हैं जिसका आपने मछलियाँ थोड़ा है ऐसी मजलूमा बच्ची है 3 साल 4 महीने के रोज जब आसमान पर परिंदों को जाकर के देखना कहती थी वो भी हमारा ये परिंदे कहाँ अरे
ارے جناب زینب تلاش کر رہی، جناب زینب تلاش کر رہی، ارے بھابھی کہاں ہے، جناب جواب کہاں گئی، ارے جب طریقہ ہی دیکھا تلاش کرنا شروع کیا، کسی نے کہا جناب فضا نے ایسا لگتا ہے کہ کہیں اپنی بچی کے کمر کے باہر تو نہیں چلے گئی، جا کر کے دیکھا اپنی بیٹی سکینہ کی کمر میں لٹکی ہوئی، تمہارے اوپر اتنا بڑا احسان ہوگا، بیوی زینب بتاتی ہے ارے تمہارا زینب پر بڑا احسان ہوگا، بڑا احترام ہو رہا ہے، کرتی ہے ارے جب